بہروپ۔ یہ ایک بھری برسات کا ذکر ہے۔ آسمان سے ڈھیروں پانی برس رہا تھا اور میری کیفیت اس طرح کی تھی کہ جیسے میرے دل کے اندر بارش ہو رہی ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کچھ ایسا ہی می بستی کے اوپر بھی برس رہا تھا۔ میں تھوڑا سا زخم کھوڑدہ تھا، اس زخم کا مداوع میرے پاس نہ تھا سوائے اس کے کہ میں ڈیرے پہ چلوں اور اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ بات یہ تھی کہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست جو میرے ساتھی بھی تھے، وہ افسانہ نگار بھی تھے، کالم بھی لکھتے تھے، انہوں نے کالموں میں میری بڑی کھچائی کی تھی، اور جب کالم نواز رگیدتا ہے تو جس کی کھچائی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا جس میں وہ جواب الجواب لکھ سکے۔ وہ بیچارہ غم زدہ ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا اور تابڑ توڑ 3-4 سخت حملے کیے تھے۔ میں اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے ڈیرے پہ چلا گیا اور بابا جی سے کہا میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اس شخص نے جو بظاہر میرے دوست ہیں، ہم سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی کارستانی میرے لیے کر سکتا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا او پت، آپ اس کو سمجھے نہیں، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ 2 صوفی تھے، ایک بڑا صوفی ٹرینڈ اور چھوٹا صوفی انڈر ٹریننگ۔ چھوٹے صوفی کو ساتھ لے کر بڑا صوفی گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا، چلتے چلاتے اس کو لے کے جنگل میں چلا گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی، بڑی تابڑ توڑ بارش ہوئی تھی، جنگل بھیگا ہوا تھا اور جنگل میں جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر تھے، پتوں کے شاخوں کے انبار تھے۔ اس بڑے صوفی نے دیکھا شاخوں اور پتوں کے ڈھیر میں ایک سانپ کچھ مرجھایا سا، کچھ سنگڑا سا پڑا ہوا ہے۔ وہ پہلے آگ کی حدت سے زخم خوردہ تھا، پھر اس پر جو بارش پڑی تو وہ زندہ سانپوں میں سے ہو گیا۔ صوفی کو بڑا ترس آیا، اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا لیا۔ چھوٹے صوفی نے کہا حضور کیا کرتے ہیں؟ سانپ ہے، موذی ہے، اس کو اٹھایا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا نہیں، بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم خوردہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ غور و فکر کرنی چاہیے، کچھ پرواہ کرنی چاہیے۔ تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کے چلے۔ اب وہ دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزل طے کرتے گئے۔ اب جب ٹھنڈی ہوا لگی تو جھولتے ہوئے سانپ کو ذرا ہوش آنے لگا۔ جب ہوش آیا تو تھوڑا طاقتور ہو گیا تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پہ ڈس لیا۔ جب ڈسا تو انہوں نے سانپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا، کیونکہ اب وہ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ اب یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوائیو کر لے گا، جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا۔ چھوٹے صوفی نے کہا دیکھیں سر، میں نے کہا تھا نا یہ موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، پھر کیوں ساتھ اٹھا کر لیے جا رہے ہیں؟ آپ تو بہت دانش مند ہیں، مجھے سکھانے پر مامور ہیں۔ تو انہوں نے کہا ڈسا نہیں ہے اس نے، اس کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، سانپ اسی طرح شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو تمہارے خلاف لکھ رہا ہے نا، یہ اس کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے، ناراض مت ہونا تم۔ میرے دل پہ بڑا بھاری بوجھ تھا۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں وہ دور ہو گیا، میں بالکل ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ڈیرے، یہ خانقاہ، یہ جن کو تکیے کہہ لیجئے، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ دل کا بوجھ جو آدمی سے خود اٹھائی نہیں اٹھتا وہ ان کے پاس لے جائے اور بابے کے پاس جا کر آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے عرض کرے۔ فرض کریں ماڈرن دنیا میں کسی قسم کا ایک ڈیرہ ہو جس میں کوئی سیکیٹرسٹ بیٹھا ہو لیکن وہ فیس نہیں لے، یا سائیکالوجسٹ ہو جس کے پاس وہ بنچ نہ ہو جس پہ لٹا کر وہ اینالائز کرتے ہیں، بلکہ بچھانے کے لیے صف ہو، اس پر ایسا سامان ہو کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکے، تو ان ڈیروں کو، ان تکیوں کو شمالی افریقہ میں، الجزائر میں، تیونس میں زاویہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو زاویہ کہتے ہیں، کچھ رباط بھی کہتے ہیں وہاں پر، لیکن زاویہ زیادہ مستعمل ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ زاویہ ایک خاص اسم ظرف مکان ہے شمالی افریقہ کا، لیکن اندلس کے زمانے میں اندلس کے سرزمین پر زاویہ نہیں تھے۔ تیونس، الجزائر میں رباط تھے۔ یہاں صوفی لوگ بیٹھ کر لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ایک چھت فراہم کرتے تھے، رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے، کھانے کے لیے روٹی پانی دیا کرتے تھے۔ کچھ دیر لوگ بیٹھتے، دکھی لوگ آتے، اپنا دکھ بیان کرتے، ان سے شفا حاصل کر کے ڈائلاگس کرتے تھے۔ سچ مچ جو سائیکالوجسٹ کہا کرتے ہیں نا، وہ مہیا کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے بھی اسی تقلید میں اس پروگرام کا نام زاویہ رکھا ہے۔ اس لحاظ سے مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، نقل برطاق اصل ہے، لیکن اسپرٹ اس کی وہی ہے۔ کوشش یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں یہاں ہوتی رہیں، اور طبیعت کا بوجھ
جو پروگراموں میں اور کالموں میں اور کتابوں سے نہیں دور ہوتا وہ کسی طور پہ یہاں پہ دور ہو سکے۔ اب جب بھی آپ کسی ڈیرے پر کسی بزرگ سے ملنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے لاشعور میں ٹیسٹ کا ایک میٹر ضرور ہوگا، میں دیکھوں یہ کیسا آدمی ہے۔ آپ اکثر یہ کہہ کے چلے آتے ہیں کہ یار وہاں گئے تھے، وہاں کچھ نہیں ہے، اپنے معیار کے ساتھ آدمی چیک کرتے ہیں، لیکن جب آپ پوری طلب کے ساتھ امتحان پاس کرنے کا انداز اختیار کیے ہوئے جائیں تو پھر آپ کو ان خاکستروں میں سے عجیب قسم کے لال مل جاتے ہیں۔ مشکل تو ہوگی کہ وہاں سندھ چلے جائیں، تھر پار کر کے ڈیزرٹ میں چلے جائیں، یا پھر وہیں میں چلے جائیں، کچھ نہ کچھ آپ کو دانش کی بات مل جائے گی۔ دانش کی بات یہ ہے جو اکثر ایسے ہی لوگوں سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زاویہ باوجود اس کے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، لیکن اس کی خوبی، اس کی اسپرٹ دیسی ہی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسپرٹ سے یاد آیا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا۔ اس نے کہا باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش کے گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں، شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں، اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیہ ہے، اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم، جن کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہے، میں دھوکہ دے سکتا ہوں، میں غچہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل سکتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا یہ بات تو توزیع الاوقات ہے، میں تو شکار کو بھی کار بیکار سمجھتا ہوں، تو یہ جو تم چیز میرے پاس لائے ہو اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو آرسی ہی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے، میں بھیس بدلوں گا، پہچان کے دکھائیے گا۔ تو انہوں نے کہا منظور ہے۔ اس نے کہا حضور آپ وقت کے بادشاہ ہیں، اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دیندار ہو جاؤں گا، لیکن اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے اور میں نے ایسا بھیس بدلا تو میں آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت 500 روپیہ بے تحاشا ہوا ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا ٹھیک ہے، 500 میرے لیے تو کچھ بھی نہیں، منظور ہے، جاؤ۔ وہ شرط طے کر کے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا۔ گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ میں شیخی میں ایسی شرطیں بد کر تو آیا ہوں، میں ایسا کون سا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ پھرتا پھراتا تحقیق و تفتیش کرتا رہا، لوگوں سے پتہ چلا کہ اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں اور کئی سلطنتوں پر اکثر حملے کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ سال چھوڑ کر اگلے سال وہ پھر مرہٹوں پہ حملہ کرے گا۔ اب جو بہروپی کو جو قائے نگار تھے انہوں نے بتائی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ یہاں سے باپیادہ سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے من کے گلے میں ڈال لیے، اور اللہ کی یاد میں ایسا مشغول ہوا کہ بہت دیر تک، بہت دور تک لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر لیا۔ ارد گرد کے لوگ جو تھے وہ بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے، لوگ آنے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام ہونے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اس ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے تھے۔ 1 سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا خوف زدہ تھا۔ جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پہ حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے گا اور اس کی حکومت پہ اثر پڑے گا۔ چنانچہ لوگوں نے یہاں پر کہا کہ درویش اور ولی اللہ رہتے ہیں، درخت کے نیچے آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور ان سے آ کے ڈسکس کریں، پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑیں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا، سلام کیا اور کہا حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شہنشاہ نے کہا نہیں عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت پڑا ہے، جسے انسان بہانے کرتا ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا نہیں کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا جی اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا تو ایسا زور کا کیا اور جذبے سے کیا، پیچھے فقیر کی دعا بھی تھی، اور ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گیا۔ مفتوح جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا، باوجود کہ وہ ٹوپیاں سی کے اور قرآن لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا امامہ پہنتا تو بڑے زمرد اور جواہر لگے ہوتے تھے۔ اس نے جا کر اپنا امامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا، دست بستہ کہ حضور یہ سب کچھ آپ کی بدولت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا ہے،
انہوں نے کہا آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درویش نے کہا نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن 2 بڑے بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنے اب ہمارے اکاڑا اور پتوں کی ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور آئندہ آپ کی 5 اور 7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کس کام کی، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانی۔ بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ جب اس نے اپنے تخت کے اوپر بیٹھنے کے بعد ایک نیا فرمان جاری کیا، جب شہنشاہ فرمان جاری کرتے ہیں تو عین اس وقت کندن بہروپیہ اسی طرح من کے پہنے آ گیا۔ بادشاہ نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے، مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو جناب عالی میں کندن بہروپیہ ہوں، مجھے میرے 500 روپے عنایت فرما دیجیے۔ تو اس نے کہا تم وہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپے دینے میں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ میں نے آپ کو 2 قصبے دیے تھے اور معافی دی تھی، جب آپ کے نام کی اتنی زمین کر دی تھی، میں نے آپ کی 7 پشتوں کو رعایت دی کہ میری مملکت میں جہاں چاہیں اور جیسے چاہے رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپے تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا تھا، روپ بیچوں گا، بے ایمانی نہیں کروں گا۔ تو خواتین و حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا زاویہ ذرا 2 نمبر کا ہی صحیح ہے، بے شک بہروپیہ سا ہے، آپ دعا کریں، اس میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسئلے، کچھ ایسی پیچیدگیاں، کچھ ایسے بوجھ دور ہوتے رہیں گے جو کسی اور طرح دور نہیں ہو پاتے۔